ہماری سوسائٹی کا موٹو اور مقصد یہ ہے اگر کوئی غریب ہے اور اس کے گھر فوتگی ہو گئی ہے تو اس کے جو انیشیل اخراجات ہیں وہ سوسائٹی پرووائڈ کرے. قبر کفن دفن یہ دے رہے ہیں. قبر کفن اور تھوڑا سا ساتھ خرچہ. سننے میں آیا ہے کہ آپ نے کوئی نئی کمیٹی تشکیل دی ہے, وہ آپ ذرا عوام کو بتا دیں کہ اس کے کیا غراض و مقاصد ہیں. جی کمیٹی کہہ لیں یا ویلفیئر سوسائٹی کہہ لیں. آج سے بڑے عرصے پہلے یہ بات آپ نے بڑی اچھی چھیڑی ہے, میں چاہ رہا تھا کہ لوگوں تک اس کی آگے پہنچے. بڑا عرصہ پہلے ہم نے ایک ویلفیئر سوسائٹی شروع کی تھی, مولانا فضل حق بندیالوی ویلفیئر سوسائٹی, جس کے ملٹی پرپز تھے, کافی پرپز تھے اس کے. بس اس میں ہم نے جہیز بھی دیا ہے, اس میں مختلف غریبوں کو تعلیم کے حوالے سے بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, کافی ساری اس میں ہم نے, اور تقریباً میرے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ہے, تقریباً 8 لاکھ روپے تک اس میں ہم نے کام کیا تھا. پھر کچھ ڈومیسٹک پرابلم میرے اپنے تھے جس کی وجہ سے یہ سوسائٹی رک گئی تھی. اب دوبارہ سے ہم نے اس کو فعال کر دیا ہے, باقاعدہ طور پہ کر دیا ہے. اب میرا اپنا ایک ذہن ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کے اندر ملٹی پرپز رکھیں, ہم نے فی الحال ایک پرپز چوز کیا ہے, صرف ایک مقصد تھا کہ ہم آسانی سے اور تھارولی اچھی طرح ہم اس مقصد پہ پورے اتر سکیں. وہ مقصد وہ یہ ہے کہ جب کسی غریب کے گھر فوتگی ہو جاتی ہے, وہ میرے دوست احباب مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے زندہ کو چھوڑ دیا ہے, مرنے والوں کو پکڑ لیا ہے. وہ جو مرتا ہے, ہمارا موٹو یہ ہے کہ جو جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے ہم اس گھر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. مطلب جو مہنگی ہو گئی ہے نا, بہت مہنگی ہو گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ یقیناً اندازہ لگائیں. میں پہلے اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ جیسے ہماری کو فوتگی ہوتی ہے ہمارا پہلا کام کیا ہوتا ہے, ٹینٹ والوں کو کال کرو, ٹینٹ والوں کو اتنی دیگیں لے آؤ جی, اتنے شامیانے لے آؤ جی, اتنی ڈشیں لے آؤ جی. مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ ایک گھر کے اندر, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے شرعی طریقہ یہ ہے کہ اہل محلہ جو ہیں وہ اس کی داد رسی کریں. جی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شہادت کا موقع تھا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے اور آپ نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ آج گھر میں کیا ہے, تو انہوں نے عرض کی کہ فلاں چیز پڑی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ تیار کرو, پکاؤ. جعفر کے گھر میں قیامت برپا ہو گئی ہے, میں خود جا کے ان کے گھر میں کھانا دوں گا. مطلب یہ ہے کہ اہل محلہ کو چاہیے کہ جس محلے میں فوتگی ہو وہ جہاں جا کے کھانا پہنچائیں. کھانے کے علاوہ بھی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں, قبر کے اخراجات ہیں, ٹینٹ کے اخراجات ہیں. تو ہماری سوسائٹی کا موٹو اور مقصد یہ ہے اگر کوئی غریب ہے اور اس کے گھر فوتگی ہو گئی ہے تو اس کے جو انیشیل اخراجات ہیں وہ سوسائٹی پرووائڈ کرے. قبر کفن دفن یہ دے رہے ہیں. قبر کفن اور تھوڑا سا ساتھ خرچہ, تھوڑا سا, کیونکہ ہماری سوسائٹی بھی مکمل اتنا بجٹ ہمارے پاس نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس ماہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پورا ٹینٹ جو ہے, ٹینٹ سے مراد یہ شامیانے, تمبو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں, وہ ہم لے رہے ہیں اپنی سوسائٹی کی. وہ جس بھی غریب کی فوتگی ہوگی ہماری طرف سے وہ فری ہوں گے. اچھا, اس کی تکمیل کے بعد یہ جو 2-3 کام بتائیں, آگے کا بھی کوئی پلان ہے اس کمیٹی کے سوسائٹی کے حوالے سے؟ ہاں, سوسائٹی کے بہت پلان ہے. میں آج پھر آپ کے چینل سے یہ کہنا چاہوں گا, اور واللہ باللہ میں اللہ کریم کو حاضر, مطلب یہ حلفاً کہہ رہا ہوں, یہ اس میں جھوٹ نہیں ہے. میں زندگی کی بڑی بہاریں دیکھ چکا ہوں. میری عمر تقریباً ہو گئی ہے 42 ایئرس, 42 سال. اور بشری تقاضے اگر دیکھیں تو بمشکل کہاں تک جائیں گے, 60 سال ہے, 61 سال ہے, 65 سال, جو نیچرل عمر یہاں پہ چلی پتہ تو کل کا نہیں ہے, لیکن یہ ایک فطرتی تقاضا ہے, جو ایک بشری تقاضا ہے, جو ہمارے اس علاقے کی جو ایک نیچرل عمر ہے اتنی ہی ہے. میں نے تو دل میں تہیہ کیا ہے کہ جو میری سابقہ عمر ہے وہ میں خدمت خلق میں ہی گزاروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لذت اور جو مزہ اور جو روحانی تسکین غریب کی خدمت میں ہے, خدا شاہد ہے, میرا خیال ہے کسی کام میں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹیشن میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کریم تک پہنچنے کا سب سے چھوٹا اور شارٹ وے, سب سے چھوٹا اور مختصر راستہ میں نے خدمت خلق کو چنا ہے. میں نے خدمت خلق میں دیکھا ہے کہ جو بندہ خدمت خلق کرے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کے بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے, الخلق عیال اللہ فحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ, کہ مخلوق اللہ کریم کا کنبہ ہے, اللہ کریم کو تم میں سے پیارا وہ ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو اس حوالے سے بڑے پلان ہیں میرے ذہن میں. آپ کے چینل کی وساطت سے, اپنے تمام دوستوں سے, دوسرے بھائیوں سے, مخیر حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس نیکی کے کام میں ہمارے ساتھ ملیں. یتیم کی کفالت, اس سے اگلا سٹیپ جو میرے ذہن میں ہے, اگر اسے چینج کرنا ہے, میں کوکل کل نہیں ہوں, تمام جو میری مشاورتی ٹیم ہے یا میرے جو رکن ہیں, ممبران ہیں اس سوسائٹی کے, وہ جو مشورہ دیں گے اس کے مطابق کریں گے. میری اپنی جو ایک سوچ ہے وہ ہے یتیم کی کفالت. اس سٹیپ کے بعد یا تو ہم وہ اچھا یتیم خانہ بنا لیں, اس سے بڑی تو بات ہی کوئی نہیں, یا اگر ہم یہ نہ کر سکیں تو گھر گھر میں جو یتیم ہیں ان کی کفالت کریں,
ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, آگے ان کے فیوچر کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت بڑا خوبصورت کام ہے. اور جو مزہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے بعد دل کو آتا ہے مجھے تو بہت زیادہ آتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ جس یتیم کے سر پہ آپ نے شفقت سے ہاتھ رکھا تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے آپ کو اتنا گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی آخرت بہتر کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سارا کچھ کریں گے. اس کمیٹی کے حوالے سے ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا یہ جو ٹیم آپ کی ہے یہ 100% لوگوں تک پہنچا رہی ہے اور عوام آپ کو کوئی رسپانس وغیرہ دے رہی ہے؟ پہلی دفعہ جو ہماری سوسائٹی نے کام کیا تھا پھر کچھ عرصہ ہمارا گیپ آ گیا تھا. اس کی وجہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ایک پراپر ٹیم نہیں تھی. اب ماشاءاللہ جو بچے میرے بیٹے, میرے دوست, میرے بھائی عزیز میرے ساتھ شامل ہیں, ہر محلے میں ہم نے ایک نگران بنا دیا ہے. میں ان کو بہت اپریشیٹ کروں گا. وہ بڑی محبت کے ساتھ پوری دل جمی کے ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یکدم نہیں ہوتی, آہستہ آہستہ ہی جو بھی کام ہے آہستہ آہستہ ہی انسان اس میں ترقی کرتا ہے. اور یہ تو نیکی والا کام ہے, وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ لوگ بھی تعاون کریں گے اور یہ کام ہم انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے اور ضرور لے کے جائیں گے. اچھا, اسی حوالے سے ایک اور بات بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پیارے ویورز سن رہے ہیں نا, آپ کے پاس کوئی ایسا جائز کیش نمبر ہے جو آپ بتا دیں, کیونکہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آن لائن یعنی کہ خدمت کرنا چاہتے ہیں عوام کی. اس کا طریقہ کار یہ ہے, ہمارے خزانچی ہیں ماسٹر محمد رمضان بھٹی صاحب, تو وہ ذرا بزرگ بھی ہیں, ان کا بیٹا ہے محمد ناصر, اس کا نمبر میں آپ کو لکھوا دوں گا, آپ اسکرین پہ وہ لگا دیں. وہ میں لکھ دوں گا. تو جو بھی, کیونکہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو سب کے سامنے جو ہے نا دینا, میرے نمبر پہ بھی آدمی بھیجتے رہتے ہیں, اکثر بھیجتے ہیں, لیکن بہتر یہ وہ نمبر میں آپ کو لکھوا دوں گا, اس کے اوپر اگر کو بھیجنا چاہے تو یہ تو کار خیر ہے. بالکل انشاءاللہ وہ نمبر ہم سامنے لگا دیں گے, تو جو بھی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کمیٹی کی تو وہ اس نمبر میں جائز کیش بھیج سکتا ہے انشاءاللہ.